مدنی چینل کے ناظرین، محفل نعت میں ہم کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں، تو آئیے ثواب کی نیت سے نیکی کی دعوت سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سب بھی توجہ کے ساتھ مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، آسان ترجمہ کنز العرفان، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ دعا دشمن سے نجات دلاتی ہے۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ دعا مانگنے کی ترغیب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا دافع بلا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا اترتی ہے، پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے ہیں۔ نیکیوں میں دعا کا مقام۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نیکی کی تمام قسمیں آدھی عبادت ہیں اور دوسری آدھی عبادت دعا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فضائل دعا صفحہ نمبر 55 پر لکھتے ہیں، دعا کے 3 فائدے ہیں۔ سرور معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ نمبر 1، یا اس کا گناہ بخشا جاتا ہے۔ نمبر 2، دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یا نمبر 3، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی مقبول نہ ہوئی تھی، تمنا کرے گا، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہیں یعنی آخرت کے واسطے جمع رہتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، دعا رائے گا تو جاتی ہی نہیں۔ اس کا دنیا میں اگر اثر ظاہر نہ بھی ہو تب بھی آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جائے گا، لہذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں۔ یا عفو کے 5 حروف کی نسبت سے دعا کے متعلق 5 مدنی پھول۔ نمبر 1، دعا مانگنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے حکم کی پیروی ہوتی ہے کہ اس کا حکم ہے مجھ سے دعا مانگو۔ چنانچہ پارہ 24 سورۃ المومن آیت نمبر 60 میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نمبر 2، دعا مانگنا سنت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگتے، لہذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوگا۔ نمبر 3، دعا مانگنے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 4، دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرے یعنی گروہ میں داخل ہوتا ہے کہ دعا بذات خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور نمبر 5، دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے، یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں دعا مانگنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور ہر روز دعا کرنی چاہیے، کم از کم 20 بار دعا کرنے کا علماء فرماتے ہیں۔ اور الحمدللہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ سعادت مل بھی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو ہے وہ دعائیں کی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہر نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، اور اس نماز کے علاوہ بھی جب جب موقع ملے ضرور دعا کرنی چاہیے، اجتماعی دعا بھی کرنی چاہیے، انفرادی دعا بھی کرنی چاہیے۔ دعا کی بے شمار برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ کلام ہے، بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ سے باتیں کیا کرو، تو یہ ایسے ہی ہے کہ اپنی التجائیں، اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنے مسائل اور اپنی مشکلات، بجائے اس کے کہ ہم دنیا داروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت کریں، کسی کو اپنی جو ہے پریشانیاں بتائیں، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں یہ چیزیں پیش کریں، اور وہی حل کرنے والا انشاءاللہ وہی حل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں اسی کی طرف لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔